مولانا الیاس گمن کے بارے میں انہوں نے خود ہی کہا کہ میری زبان بڑی سخت ہے، فلاں جگہ یہ آیا یہ آیا یہ آیا، جامعہ شفیہ میں کہ الحمدللہ بیان ہوئے فلاں ہوئے، لیکن علامہ صاحب علم بلاغت کا بھی ایک اصول ہے، کلام بلیغ وہی ہے جو مقتضائے حال کے مطابق۔ تو جیسا مخاطب ہے تو پھر اس کے مطابق کلام نہ کرے تو وہ کلام ہی صحیح نہیں۔ حضرات علماء کرام، صاحبزادہ صاحبان، حضرت علامہ خالد محمود صاحب، مولانا زاہد اللہ صاحب، میں سارے علماء کرام کی خدمت میں مولانا الیاس گمن صاحب، مولانا عبدالشکور حقانی صاحب، ان تمام علماء کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اکابرین کی جو امانت جس پر پردے آئے ہوئے تھے اور ہم خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اللہ جزائے خیر دے ان کی جماعت کو کہ انہوں نے بر وقت قدم اٹھا کر ہمیں بھی ہمارے ساتھیوں کو بھی جگایا اور بتلایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کس کس انداز میں حملے ہوئے۔ واللہ میرے علم میں بھی وہ باتیں نہ تھیں جب میں نے ریکارڈ سنا کہ حرمین کی گلیوں اور بازاروں کے اندر ابو حنیفہ کا نام لے کر کیسے کیسے باتیں کی۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ علامہ صاحب نے اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، واقعتاً جگہ جگہ جگاتے بھی رہے، بیان بھی کرتے رہے، لیکن جس انداز میں منظم کام اب شروع ہوا ہے، اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ کراچی سے لے کر پشاور تک جتنے بھی ہمارے اکابر اور بزرگ ہیں ان کے ساتھ مشترکہ ان کی میٹنگ کرائی، الحمدللہ سارے ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ انہی مشوروں پر چلتے ہوئے انشاءاللہ یہ کاروان کامیابی کے ساتھ چلے گا۔ میرے سارے ساتھیوں کی دلی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔